اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ واولئک هم المہتدون صدق اللہ العظیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سورہ بقرہ کی یہ آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اس میں یہ مضمون شروع تو ہوتا ہے فرائض نبوت کا تذکرہ کرنے سے۔ اللہ پاک جل جلالہ نے قرآن پاک کی آیات مبارکہ میں فرمایا کہ دیکھو جس طرح کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، دیکھو جس طرح میں نے بھیجا فیکم آپ کے اندر رسول تم ہی میں سے، یتلو علیکم آیاتنا فرائض نبوت بیان ہو رہے ہیں کہ تلاوت فرماتے ہیں وہ اللہ کی آیات جو اپنے قلب و باطن پہ وصول فرماتے ہیں، وَيُزَكِّيكُمْ اور وہ تمہارا تزکیہ کرتے ہیں۔ وہ آیات یتلو علیکم آیاتنا پڑھ کر آپ کو تلاوت کر کے آپ کو بتاتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کا باطنی تزکیہ کرتے ہیں۔ وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور تمہیں وہ علوم سکھاتے ہیں کتاب کے اور حکمت کے اور دیگر وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ تمہیں وہ علوم بھی سکھاتے ہیں مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ جو تم کبھی بھی نہیں جانتے تھے، جس کا تمہیں احساس بھی نہیں تھا، پتہ بھی نہیں تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض نبوت یہ چار ہیں، یاد رکھیں۔ تلاوت کلام پاک، تزکیہ کا شعبہ اور علوم کتاب اور علوم حکمت سکھانا، اور وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور تمہیں وہ باتیں سکھاتے ہیں جن کا تمہیں علم ہی نہیں۔ یہ تزکیہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے تلاوت کلام پاک۔ اللہ کی آیات کی پڑھ کر سنانا ایک کام، اللہ کی آیات کو آپ لوگوں کے قلب و باطن میں اس کا اثر پہنچا دینا، وہ خلوص قرب الہی کی کیفیات دینا جس سے یہ احکامات الہیہ وجود ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائے، نہ صرف تیار ادا ہو جائے بلکہ کما حق حکم احکام الہیہ کو اپنے اوپر نافذ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اپنے وجود کو اس کے لیے تیار کر لیتی۔ یہ باطن ہے جو بندے کو احکامات الہیہ پر عمل درآمد کے لیے تیار ہو۔ اگر باطن کا تزکیہ نہ ہو
تو علوم الہیہ کا فقط جاننا اور اس کی تلاوت کرنا، اس کو پڑھتے رہنا، اس کو پڑھاتے رہنا، یہ کام نہیں آتا. آپ کو پتہ ہے اس بات کا. پریکٹیکلی لائف میں آپ لوگ سنتے رہتے ہیں. ہمارے بہت علوم کے جاننے والے مفتی حضرات اور مولانا حضرات، ان میں سے بعض لوگوں کے ایسے ایسے اعمال سامنے آتے ہیں جس سے معاشرہ بھی کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے. وہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ تلاوت کلام پاک تو انہیں آتا ہے، وہ تلاوت کلام پاک ہی 24 گھنٹے مدرسوں میں پڑھتے کراتے ہیں، قرآن ہی پڑھتے پڑھاتے ہیں، حدیث مبارکہ ہی کا درس دیتے اور ایک دوسرے کو دوسروں کو سکھاتے، ساری زندگی ان کی گزر جاتی. لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں بعض دفعہ ایسے ایسے گناہونے اعمال ان کے نظر آتے ہیں، اخبارات میں ملتا ہے دیکھنے کو اور سننے کو، کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ وہ لوگ ہیں جو 24 گھنٹے قال اللہ اور قال رسول کے ماحول میں رہتے ہیں، ان کو عمل کی توفیق نہیں ہوتی. تو یہ ہے وہ وجہ کہ وَيُزَكِّيكُمْ کا شعبہ یہ ضروری ہے. علوم قرآن، علوم رسالت کو سمجھنے کے لیے، علوم قرآن اور علوم رسالت کو کما حق ہو ان کے اوپر عمل درآمد کے لیے قلب و باطن میں پاکیزگی ہونا ضروری ہے. یہ تزکیہ جسے قرآن میں فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اللہ وہ پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کر اور ذکر اسم ربہ ذکر کیا اپنے رب کے نام کا، فصلی بس جملہ اطاعت اختیار کیا، نماز قائم کی، جو بھی معنی سمجھ لیں. تو یہ وہ بنیاد ہے جو اللہ پاک جل جلالہ نے سمجھائی. علم کتاب اور علم حکمت یہ تزکیے کے بغیر ہوگا تو یہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. بے شمار آپ کے سامنے وہ لوگ، ان لوگوں کے مشاہدات، جیسے میں نے ان علماء کا تذکرہ اشارتاً کیا، میں علماء کی توہیر اور توقیر حقارت کو کبھی بھی میرا یہ مقصد نہیں ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایسا ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے، اس کی یہ وجہ صرف بتائیے. اسی طرح آپ معاشرے کے دوسرے لوگوں کو بھی دیکھ، وہ لوگ جنہیں ہم وکلاء کہتے ہیں، جو قوانین کے مستند جاننے والے لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کے کردار کو دیکھیں، کس طرح ہسپتالوں پر ان کے حملے، کس طرح پولیس پر ان کی تشدد، کس طرح غنڈہ گردیاں ان کی، ججز کے کمروں کو ان کو بند کر دینا، تالے لگا کے ہڑتالیں کر دینا. جو کرتوت ہمارے وکلاء کے باروں میں آتے رہتے ہیں، ان سے بھی آپ اندازہ کر لیتے کیا. اور اس کے علاوہ علم کتاب اور علم حکمت کے یہ آوازیں بہت زیادہ آتی ہیں درمیان میں، کیا کڑکار کی ادھر ادھر کی، اس کو ٹھیک کر لیں تو اچھا. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ تمہیں وہ علوم بھی سکھاتا ہے جو ما لم تکونوا تعلمون، یہ وہ باتیں ہیں، مفید باتیں ہیں جن کو عمومی طور پر ہماری زندگی میں، معاشرے میں، ہماری قوموں کے رسم و رواج سے متعلق چیزیں ہیں، ہماری زندگی کے ایسے امور سے متعلق ہیں جس میں معیشت ہے، معاشرت ہے، ہر قسم کے علوم ہیں. وہ اللہ پاک جل جلالہ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، میرا نبی وہ چیزیں سکھاتا ہے جس کو جو تمہارے علوم میں تھی نہیں، جو تمہارے علم میں بھی نہیں تھی، جسے تم جانتے ہی نہیں تھے. اس کا مطلب ہے کہ کائنات میں انسان کی زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں وہ سارے کے سارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر رہنمائی دی ہے ہمیں.
اور ان ساری رہنمائی کو اختیار کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آج کے مسلمان میں ایک یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ یہ دین کو مختصر کر کے جتنا اسے سوٹ کرتا ہے، جتنا اسے پسند ہے، اتنا اس نے پر عمل کر لیتا ہے، اور باقی دین کو چھوڑ دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کوئی بات نہیں، میں باقی یہ چیزیں اگر چھوڑ رہا ہوں تو یہ کر بھی تو رہا ہوں۔ اور اسی وجہ سے پھر وہ ذہن بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ معاشرے کے عام بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کامل اتباع اختیار کرنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اختیار کرنا، یہ عام مسلمان کا کام نہیں ہے۔ لوگوں میں یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال اتباع اختیار کرنا یا اللہ تعالیٰ کی کامل احکامات کی پابندی کرنا یہ مخصوص لوگوں کا، کوئی خاص لوگ جو اللہ والے کہلاتے، جو بزرگان کہلاتے، یا جن کے اولیاء اللہ کے تذکرے ہم پڑھتے ہیں، یہ صرف انہی کا کام تھا۔ اور اس سے آگے چل کر یہ ذہنوں میں آ گیا ہے کہ بھائی زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں جانا، وہ جی اس سے آزمائشیں بڑی آتی ہیں، اس سے وہ بندہ پھر کسی وقت وہ آزمائشوں میں پڑ جاتا ہے، وہ زیادہ بندہ جو ہے نا وہ شاید تکلیف میں چلا جائے۔ یعنی گویا دین پر عمل کرنے سے اس کی زندگی میں تکالیف اور پریشانیاں آ سکتی، اس لیے زیادہ دین کو عمل نہیں کرنا، تھوڑا تھوڑا کرنا حساب کتاب سے۔ یہ سارے فلسفے پیدا ہو گئے ہیں اس وجہ سے کہ یہ ہم نے بنیادی طور پر وہ تلاوت احکامات الہیہ، کمائت الہیہ کے جاننے کے ساتھ ساتھ وَيُزَكِّيكُمْ کے شعبے کو مخصوص کر دیا۔ یہ سوچا کہ یہ عام آدمی کا شعبہ نہیں۔ سب سے پہلے قدیم علماء جتنے پہلی صدیوں کے علماء کرام ہیں، وہ علم دین حاصل کرنے کے بعد کسی جید بزرگان دین میں سے کسی کے پاس جاتے تھے، ان کے ساتھ صرف اسٹے کرتے تھے، رہتے تھے ان کی خدمت میں، ان کے ساتھ اس ماحول اور معاشرے سے رہ کر ان سے وہ کیفیات قلبی حاصل کرتے تھے، وہ خلوص، وہ للہیت کی کیفیات پھر حاصل کرتے۔ آپ کسی عالم دین، جید عالم دین کی ہسٹری کو پڑھ لیں، پتہ چلے گا کہ اس نے پہلے ہی علوم دین فلاں جگہ سے فلاں صاحب سے حدیث پڑھی، فلاں صاحب سے تفسیر پڑھی، فلاں صاحب سے منطق پڑھی، فلاں سے یہ پڑھا وہ پڑھا، سارے علوم پڑھ کے پھر فلاں صاحب کی خدمت میں حاضر ہے، وہاں انہوں نے وہ کیفیات قلبی کو پایا، پھر وہ میدان عمل میں آ کر لوگوں کی اصلاح کے کام پر لگ جاتے، خواہ وہ تعلیم تعلم ہو، خواہ وہ ویسے اصلاح نفس کی شعبہ ہو، وہ کرتے ہیں۔ یہ آج کے دور کی مشکل ہے، یہ پریشانی ہے کہ علماء ان کو علماء سمجھا جاتا ہے جو صرف جا کر کتابیں چار پڑھ لیتے ہیں اور درس نظامی پڑھ لیا یا یہ کر لیا اور وہ کر لیا، اور اس کے بعد سیدھے آ کر پریکٹیکل فیلڈ میں چلے۔ اب وہ باطنی اصلاح ان کی اپنی انہوں نے نہیں کی ہوئی ہوتی، دوسرے کی باطنی اصلاح کا شعبہ ان سے اس کو وہ اپنا اڈاپٹ ہی نہیں کرتے، اس کو ٹچ ہی نہیں کرتے۔ جو حدیث پڑھا رہا ہے وہ صرف اس نے حدیث پڑھی ہے اور حدیث پڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ یہ تو میں علماء کی بات کر رہا ہوں، جو قدیم لوگ ہیں، جو پرانے لوگ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اسکولوں میں، کالجز میں، جب پہلے ذرا قدیم 50 سال پیچھے چلے جائیں تو جو آپ کو اساتذہ ملتے ہیں، وہ کسی سبجیکٹ کا ٹیچر ہو، وہ اپنے پیریڈ میں 5-10 منٹ اخلاقیات اور اعمال صالحہ کی طرف رغبت دلانے کا کام بھی کرتا تھا اپنے سبجیکٹ کے ساتھ ساتھ۔ انگلش پڑھا رہا ہے تو انگلش تو پڑھا ہی رہا ہے، لیکن ساتھ اخلاقی تعلیم بھی کا بھی تذکرہ کرتا رہتا تھا۔ بچوں میں اخلاقیات پیدا کرنا اور اخلاقی
اخلاقی درستگی کے عمل کو بھی جاری کرتا ہے۔ میتھ پڑھانے والا میتھ پڑھاتے پڑھاتے اخلاقیات بھی ساتھ پڑھا رہا ہوتا ہے۔ اب کیا ہے، جو میتھ پڑھا رہا ہے اس نے آ کر صرف سوال وہ پڑھا دینے ہیں، اپنے پیسے کھڑے کرنے ہیں، ٹیوشن لینی ہے، پڑھانا ہے اور چلے جائیں۔ وہ بچہ اخلاقی طور پر بگڑ رہا ہے یا کدھر جا رہا ہے، اس کو ٹیچر کو اس سے کوئی غرض ہے، بلکہ ٹیچر خود ایسی بیماریوں میں ملوث ہیں کہ وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ اخلاقی بد اخلاقی اور ان کے ساتھ کئی اخلاق سے گزری حرکات کرتے میں شامل ہوتے ہیں اپنے شاگردوں کے ساتھ۔ اس کے بھی شواہد بے شمار آتے ہیں۔ یہ ہے وہ سارا اخلاقی طور پر اس تزکیہ کا شعبہ کو چھوڑ دینے کا، یہ جو اخلاقی باطنی تبدیلی تھی، یہ یا باطنی سکھانا تھا خوبصورت باطن کو کیسے مینٹین کیا جاتا ہے، کیسے حاصل کیا جاتا ہے، کیا چیزیں جو خوبصورت باطن کی دلیل ہیں اور کیا چیزیں ہیں جو خوبصورت باطن کے بجائے بدصورت باطن کی سمپٹمز ہیں۔ ہم اپنے جب دینی لینگویج کو یوز کرتے ہیں تو اس میں اخلاق حمیدہ اور اخلاق ذمیمہ، یہ دو کیٹیگریز۔ اخلاق ذمیمہ میں دل کی بیماریوں کا تذکرہ آتا ہے، تو دل میں بغض، حسد، کینہ، ریا، تکبر، غرور، یہ وہ مہلک بیماریاں جو انسان کو کچھ بھی اس کے پاس علم ہو، اس کی آخرت بھی برباد اور اس کی دنیا بھی برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایک تکبر کا ہونا، اب یہ تکبر صرف اسلامیات میں پڑھنے پڑھانے کے لیے، نمبر لینے کے لیے اگر پڑھایا جائے گا تو کسی کو نہ تکبر کی سمجھ ہے، نہ تکبر کرنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ میں تکبر، میرے اندر تکبر کا وجود موجود، نہ حسد کا اسے خود پتا ہوگا، نہ کسی دوسرے کے حسد کی اصلاح کی کوئی کوشش کرے گا۔ ذخیرہ اندوزی یہ کیوں ہے؟ یہ ناجائز منافع خوری کیوں ہے؟ یہ وہ لالچ اور طمع کے سبب، جسے قرآن نے کہا الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں یہ جو تکاثر، مال جمع کرنے کی، دنیا کے مادی وسائل پر چھینا چھپٹے کرنے کی خواہش نے تمہیں اتنا مدہوش کر دیا کہ تم قبر میں پہنچ گیا، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا، قبروں میں جا پہنچے۔ ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے، بہت بڑا پراپرٹی ٹائکون فوت ہوا، آپ لوگوں نے یقیناً سنا ہوگا، کئی گھنٹے اس کا جنازہ لیٹ ہوا، مظاہرین قطبے لے کر اس کے رستے میں کھڑے تھے، انہوں نے اس کو میت کو دفن ہونے میں انہوں نے احتجاج کیا اس کے سامنے، اس کے خاندان کے سامنے، جو اربوں روپیہ کی پراپرٹی میں لوگوں کا حق مار کے کھا چکا تھا۔ اب وہ کہاں گیا اس کا وہ پیسہ؟ وہ ساتھ جائے گا؟ بینرز پہ بھی انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ کفن میں جیب نہیں ہوتا، واقعی جیب تو تھی نہیں تھا۔ وہ جتنی پراپرٹی اس نے ناجائز قبضہ کی تھی، جتنا مال لوگوں سے ناجائز اس نے کمایا تھا یا ان پر قبضہ کیا تھا، وہ جگہیں یا وہ مال وہ تو یہیں چھوڑ گیا، خود حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ خود تو قبر میں اتر گیا، اور اس کو قبر میں اترتے ہوئے بھی ذلت، اس پوری دنیا کے لوگوں نے دیکھا کہ اس کو کتنی ذلت کے ساتھ وہ دفنایا گیا، حالانکہ کتنا امیر آدمی تھا، وسائل والا بندہ تھا۔ اس کے پیچھے اس کے جو پیش رو ہیں یا اس کے خاندان کے بندے اس کا کیا تذکرہ کریں گے کسی کے ساتھ؟ یہ جو ہمارے بزرگ تھے فوت ہو گئے، ان پر فاتحہ پڑھیں، کون فاتحہ پڑھے گا اس کو؟ تو کیا ہوا، انجام کیا ہوا اس سارے تکاثر کا، اس بھاگ دوڑ کا اور مال کمانے کا اور مال جمع کرنے کا؟ اب یہی کام ہر بندہ اپنے لیول پہ کرتا ہے، اس کا لیول بڑا تھا، وہ اربوں روپیہ کھا گیا۔ ہمارے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا لیول کمزور ہے، وہ ہزاروں کھا جاتے ہیں، جس کا ذرا لیول اوپر ہوتا ہے ہاتھ اس کا
لمبا ہے وہ لاکھوں کھا جاتا ہے، جس کا اس سے بڑا ہاتھ ہے، جو اس سے بڑا اللہ نے اس کو وسعت دی ہوئی ہے، تو وہ شاید کروڑوں روپیہ لوگوں کو کھا جاتا ہے۔ تو وہ 1 روپیہ بھی کھا لیا یا وہ اربوں روپیہ کھا لیا اس نے، اگر اس کے اندر وہ جبلت وہی ہے تو میدان محشر میں تو اس نے اپنی جبلت کا حساب دینا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایک بھیڑیا جو ہے وہ بھی، یا کوئی بھی وائلڈ اینیمل، شیر، چیتا، کوئی بھی، اس کو جتنی اس وقت خوراک کی ضرورت ہوتی ہے صرف اتنا وہ حملہ کر کے تو کھاتا ہے، اتنا وہ جمع کرتا ہے۔ زیادہ اگر اس کے سامنے 100 بھیڑیں بھی پڑی ہوں تو ایک بھیڑیا ایک بھیڑ کھا کے بس چلا جائے گا، باقی بھیڑوں کو کچھ نہیں کہتا، باقی سب نے اس کے گزرتی رہتی ہیں، اسے پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ تو جانور کا ایٹیٹیوڈ ہے، اور آج کا انسان کا ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ وہ کوئی لمحہ فروگاش نہیں کرتا، کوئی لمحہ نہیں چھوڑتا ظلم کرنے میں۔ یہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا باطن تزکیہ، اس کے باطن میں تزکیہ۔ ایک رشوت خور کسی کو جانے نہیں دیتا، غریب کو یا امیر کو، جو اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ گورنمنٹ ملازم ہے، زیادہ گورنمنٹ ملازم ہی رشوت لیتے ہیں، اور گورنمنٹ ملازمت لوگ اختیار ہی اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں رشوت بہت ملے گی۔ پولیس میں لوگ کیوں بھرتی ہوتے؟ ایک سپاہی پولیس میں بھرتی ہونے کے لیے لوگ وہ بیچارے کتنی کتنی کوشش کر رہے ہوتے، کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ کہ وہاں جا کر مار دھاڑ کریں گے، ناجائز امور سر انجام دیں گے اور پیسہ اکٹھا کریں گے۔ یہ نیچر بن گئی ہے اس قوم کے لوگوں۔ یہاں تزکیے کی ضرورت شاید، میں کہتا ہوں کہ آپ یہ جو دوسرے شعبے سارے چھوڑ کر صرف اسی کام پر لگ جائیں کہ لوگوں کے اندر باطنی تزکیے کی کیفیات پیدا ہو جائے، اخلاقیات پیدا ہو جائے، یہ قوم بن جائے گی، سمر جائے گی۔ اس قوم سے غربت جاتی رہے گی، اس قوم سے بیماری جاتی رہے گی، اس قوم سے ہر قسم کی غلاظت جاتی رہے گی۔ یہ ظاہری طور پر بھی ایک خوبصورت کردار والی قوم بن جائے گی، اور باطنی طور پر بھی خوبصورت۔ صرف یہ باطنی تعلیم، باطنی اخلاقیاتی اخلاق کی تعمیر کا، جسے تعمیر سیرت کہتے ہیں، اسے قرآن نے تزکیہ کا لفظ کیا استعمال۔ تو یہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا تھا، اور یہ حضور نے کیا جی۔ حضور مزکی ہے، سب سے پہلے مزکی حضور ہے جو دوسروں کا تزکیہ کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں وَيُزَكِّيكُمْ کا معنی بھی یہی ہے کہ وہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ تزکیہ کرنے کے لیے بندہ چاہیے ہوتا ہے جی، اس کے لیے استاد چاہیے۔ جس طرح قرآن حدیث سیکھنے کے لیے استاد چاہیے ہے، اس طرح باطنی کیفیات کو تبدیل کرنے کے لیے وہ استاد چاہیے جس کے پاس اپنی باطنی کیفیات موجود۔ جو آپ لوگوں کے مال ہڑپ کر کے کھا رہا ہو، وہ کتنی بڑی گدی کا مالک کیوں نہ بن جائے، وہ تزکیہ نہیں کر سکتا۔ جس کی نظر دوسروں کی جیبوں پر ہو، دوسرے کے مال پر ہو، وہ کسی کے باطن کو کیسے ان آلودگیوں سے پاکیزہ کر سکتا؟ جس کا اپنا باطن آلودہ ہے، جس کی اپنی روٹیاں قبر سے منسلک ہیں۔ اسی لیے بزرگوں قبروں شبروں کو سجا کے رکھتے ہیں کہ ہمارے لوگ اسی پر پیسے دیتے ہیں، ورنہ وہ پیسے نہیں دیتے۔ آپ قبروں والی گدیوں والوں کو جا کر خزانے دیکھیں، جب وہ شام کو وہ کلیکشن کرتے ہیں تو ڈھیروں روپے ہوتے ہیں، اور وہ کون ہے؟ غریب سے غریب آدمی بھی اس پر پیسے دے رہا ہو، اس کی اپنی روٹی نہیں چل رہی تھی۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ شارٹ کٹ 10 روپے 20 روپے اس گدی پہ جا کر وہ دینے کے بعد اس کے رزق میں فراوانی ہو جائے گی۔ وہ اس امید پر وہ اپنے 10 روپے بھی وہ دے جاتا ہے، 50 روپے 100 روپیہ بھی دے جاتا ہے۔ یہ ہے اس قوم کا حالت، یہ عمومی حالت ہے اس قوم۔ اور جو لوٹنے والا ہے تو بہت ہی دلیر ہے، اسے تو نہ اللہ کی پرواہ نہ اللہ کے رسول کی پرواہ، اسے تو اپنی طاقت کا نشہ ہے، اس اپنے مال اور اس جائیداد کا نشہ ہے جو وہ اس پیری اور اس سے کما رہا ہے۔
ہمارے سامنے یہ عزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے میرے شیخ اللہ یعفر رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے وہ کسی پیر کی بزرگی کو دیکھنا تو اس کی معاشی کنڈیشن کو دیکھ لو. جب وہ قرب الہی کے اس شعبے میں آیا تو اس کا کیا حال تھا، اور جب وہ پیری اور اس فقیری کے لبادے کو اس نے پہن لیا تو اب اس کی جائیداد اور اس کا وہ کتنا فرق ہے. اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی توجہ قرب الہی کی طرف ہے یا اس کی توجہ مال اور جائیداد کی طرف. ظاہر انسان جس طرف متوجہ ہوگا وہی چیز ترقی اسی میں ترقی کرے گا نا. اگر اس نے قرب الہی پر دھیان رکھا ہوا ہوتا تو یہ جائیدادیں کیسے بڑھتی جاتی، کروڑوں روپوں کی گاڑیاں اور آگے پیچھے یہ وہ 10 15 20 بندے بھاگے دوڑے جا رہے ہیں. یہ عزت آبرو اپنی مینٹین کرنے کے لیے بنایا جا، گھروں کے اوپر چڈے چڑھائے جا، اپنے گھروں کے اوپر چڈے چڑھا. بھائی اپنے گھر پر چڈے چڑھانے کا کون، اگر چنڈا چڑھانا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے اوپر چنڈا چڑھایا ہوتا ہے. اگر حضور نے آپ کو یہ نوازا ہے کہ بھئی آپ کو چنڈا چڑھانے کا تو حضور نے اپنے گھر پہ چنڈا کیوں نہیں چڑھایا، صحابہ کے گھر پہ چنڈا کیوں نہیں چڑھے. اصحابی کا نجوم اقتدیتم از اقتدیتم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی جو ہے وہ ستاروں کی مانند تھے، انہوں کے گھروں پر چنڈے کیوں نہیں چڑھے. یہ جھنڈا چڑھا کے عظمتیں بنانا یہ ظاہری کروفار ہے، اور جو بندہ ظاہری کروفار کا شوقین ہو وہ آخرت کو نہیں جانتا کہ آخرت کیا ہے. وہ حتیٰ زرتم المقابر، جب تک وہ قبر میں نہیں اترے گا وہاں چڑھے آگے اللہ ہی جانتا پھر کیا ہوگا. میں اپنے جگہ سے ہٹ کے موضوع سے ادھر ہو رہا ہوں، لیکن کیا کریں یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بیسیکلی اسلام اور غیر اسلام اور غیر اسلام کو مکس کر دیا گیا ہمارے پاس. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ بات اللہ فرما کے فضائل نبوت کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. یہ ہر بندے کے لیے اللہ نے اوپن کر دیا، تو مجھے یاد کر، اذکرکم میں تجھے یاد کر، واشکروا لی ذکر الہی کے بعد سب سے اہم چیز اللہ پاک نے فرمایا واشکروا لی، میرا شکر ادا کرو. جو نعمت میری تمہیں ملے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. اور یہ اللہ کا شکر زبان سے نہیں، دل کی گہرائیوں سے. یہ جب دل میں اللہ کا شکر کی کیفیات پیدا ہوتی ہیں تو پھر اس کے فائدے بھی آپ کو نظر آئیں. وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میرا شکر ادا کرو گے تو میں تجھے مزید دوں. شکر کی ایک بات اور بتا، اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں واشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، میرا شکر ادا کر اور اس کے بعد اپنے والدین کا شکر ادا کر. کہاں اللہ کی ذات، اور اللہ کی ذات کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے والدین کا شکر ادا کرنے کا حکم. والدین کا شکر یہی ہے کہ آپ ان کی خدمت کریں، کما حق ہو، جتنا ہو سکتا ہے ان کی خدمت کریں، ہر لحاظ سے، مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے. کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرے. اس حد تک اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ جاہداک لتشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما. ہاں تیرے والدین اگر میرے ساتھ شرک کرنے کا کہیں تو مت اطاعت، لیکن وصاحبہما فی الدنیا، اس حال میں بھی ان کے ساتھ جو عمومی سلوک ہے وہ مہربانہ اور متشکرانہ ہی ہوگا. وصاحبہما فی الدنیا معروفہ، بہترین خوبصورت انداز میں ان کے ساتھ پیش آؤ. وہی مؤدبانہ کیفیات ہوں تمہاری ان کے ساتھ، باوجود اس کے کہ اگر انہوں نے میرے ساتھ، اللہ نے کہا میرے ساتھ شرک کا حکم دیا مت اس کو اطاعت. یعنی جو حکم میرا، شرک اللہ کے ساتھ کیا ہے، جو بھی اللہ نے احکامات دیے زندہ رہنے کے
ان کے خلاف اگر آپ کے والدین آپ کو کہتے ہیں مت ان کی اوبے کریں، ڈونٹ اوبے اٹ. لوگ یہ سمجھتے ہیں جی وہ گھر میں بہو آ جاتی ہے تو ساس جو ہے وہ بیٹے کو یہی سکھاتی ہے میں تیری ماں ہوں تو اس کا گلا گھونٹ دے فوراً. بس ایک گلا گھونٹنے والا نہیں کہتی تو باقی تو سب کچھ وہی کام کرتی ہے، وہی جہاں اس کا گلے گھونٹا جا رہا. اور یہ سارا کچھ ادب کے نام پر یہ میل، یہ بندہ اس کا میاں اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، کہتا ہے جی میری ماں کا حکم ہے میں کیا، یا میری ماں اس کے ساتھ ظلم کر رہی ہے میں نہیں اس کے سامنے اس کو حقوق دراز ہو. بیوی تیری ہے، جو آپ دے تو ہے میدان محشر میں اللہ کے سامنے اس کا. میں نے ساس کا لفظ عربی میں کوئی دیکھا ہی نہیں ہے. میں نے کئی قرآن حدیث میں نے کہیں دیکھے نا، بے شمار آپ کو اخلاقیات کی کتابیں ملتی ہیں، اس میں لکھا ہوتا ہے والدین کے حقوق، دوستوں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، فلانے کے حقوق، دشمن کے حقوق بھی طے ہے. لیکن آپ کہیں ساس کے حقوق کا چیپٹر کہیں نہیں ملے گا، سسر کے حقوق کا چیپٹر کہیں نہیں ملے گا. مجھے تو کوئی نہیں ملا، کسی کو ملا تو مجھے بتا دیں. ان کا کوئی سٹیٹس ہی نہیں ہے. ان کا سٹیٹس ہے اخلاقیات میں ہے، قوانین میں کوئی نہیں. اخلاقیات میں کیا ہے کہ ایک خاتون ہے، اس کے میاں کی ایک ماں ہے، اس کے میاں پر اس ماں کا ادب آداب، اس کی خدمت، اس کی خاطر یہ فرض ہے. اس کا میاں سارا دن باہر کام پہ رہتا ہے، اس کی ماں گھر پہ ہے. یہ اپنے میاں کے حقوق اور فرائض کو جانتے ہوئے اس کی جگہ اس کا کام کریں. بالکل ایسے جی ہاسٹل میں کہیں آپ دو بندے رہتے ہوں تو ایک بندہ جو ہے اس کے کئی والدین آ جائیں تو وہ دوسرا جو اس کا ہاسٹل فیلو ہے وہ اگر وہ بندہ یہاں نہیں ہے تو یہ بھاگ کے جاتا ہے، ان کو ٹھنڈا پانی پلاتا ہے، ان کو اچھی بیٹھنے کو دیتا ہے، اور ان کو آرام کی بات کرتا ہے جی آپ یہاں آرام کر لیں، آپ کا بیٹا بھی یہاں نہیں ہے، میرا وہ ہاسٹل فیلو ہے لیکن جب آئے گا آ جائے گا، یا میں اسے بلاتا ہوں، میں آپ کو کرتا ہوں. مین ٹائم اس کو مینٹین کرتا ہے، انٹرٹین کرتا ہے. یہ سارا کیوں کرتا ہے؟ اخلاقی طور، تاکہ کل کو وہ جب وہ بندہ آتا ہے تو اسے پتا چلے کہ یہ میرے کلاس فیلو نے یا میرے اس ہاسٹل فیلو نے میری گرازی میں دیکھو میری کتنی قدر کی. اسی طرح اس کے والدین بھی اس کی قدر و منزلت کو اور اپنے ذہن میں بڑھا دیتے ہیں کہ یہ دیکھو بندہ، اس پر میرا کوئی قانونی حق نہیں تھا کہ یہ میں اس کا باپ تھا، اس کا تو باپ نہیں تھا، لیکن اس نے اس کے احسان کی وجہ سے مجھے بہت ذرا انٹرٹین کیا، میری بڑی خدمت کی، ٹل میں وہ آ نہیں گیا، اس نے مجھے مینٹین کیا، تو اس کی بڑی مہربانی ہے مجھے. یہی معاملہ اس بہو کا ساس اور سسر کو کرنا چاہیے کہ یہ ساس اور سسر کی بہو خدمت کر رہی ہے اس لیے کہ اس کے میاں پر ان کے حقوق فرض ہے، اور وہ چونکہ ادا نہیں کر پا رہا تو چلو میں اس کی جگہ اس کی پارٹنر ہوں، میں ان کی خدمت کروں. لیکن اس پر وہ ساس اور سسر اکڑے نہیں، اس کا احسان جانتے ہوئے اس کے شکر گزار ہوں. یہ ہے قانون اسلام. وہ تو ایسے ساس اور سسر کو سمجھتے ہیں جیسے ہم اس کے حاکم بن گئے ہیں، ہمارا بیٹا ہے اس کی بیوی ہے. مارنا یہ بھی اپنے لیے جائز قرار دیتے تو جی ہم ماں باپ ہیں، خیر ہے کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ سارے احکامات الہیہ ہیں. یہ شکر سے متعلق بات آئی تو یہ ساری باتیں ہمارے معاشرے کے اندر تک جو برائیاں پھیل گئی ہیں وہ دین کے ان احکامات کو نہ جاننے کی وجہ سے. اور مولوی صاحب کو تو فرصت ہی نہیں ہے کہ یہ اخلاقیات سکھائے کسی کو. کیوں؟ وہ تو اپنی حفاظت میں لگا ہوا ہے. جو دیوبند سے متعلق ہے وہ سارا دین وہ اس طرح بیان کر رہا ہے کہ لوگ دیوبندی کو سمجھیں کہ یہی صحیح ہے. جو بریلیوں کو ان کی مسجد سے کہیں اس نے درس دراز پڑھ لیا ہے تو وہ اسی پروموشن میں لگا ہوا ہے کہ لوگ بریلویزم کو ہی حقیقت سمجھیں. جو اہل حدیث کے کسی درسگاہ سے دین پڑھا ہے وہ ساری محنت اسی پر کر رہا ہے کہ لوگ اہل حدیث کو ہی اسلام سمجھے، باقی سارا کفر ہے. اور جو
کہیں شیعہ مذہب سے یا کہیں کسی اور مکتب سے پڑھ رہا ہے، وہ ساری محنت صرف اپنی شیعہ کی پھیلانے پر ہی محنت کر رہا ہے. اخلاقیات کوئی نہیں سکھاتا، ان کو ٹائم ہی نہیں ہے، فرصت ہی نہیں ہے اس کا. ان کے سارے خطبے ہیں ہی نہیں، اس کام کے ہے ہی نہیں. حالانکہ یہ تربیت تو مولوی کو کرنی چاہیے. خدا خوفی سکھاتے، محبت سکھاتے، لوگوں ایک دوسرے کا احترام سکھاتے، پڑوسیوں کے حق سکھاتے، بزرگوں کی خدمت کرنا سکھاتے، عام بزرگوں کو سلام چلتے ہوئے کرنا سکھاتے. کوئی مولوی سب حیران کن بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ مولوی کے پاس سے گزر کر بڑے ہوتے ہیں. بچہ مولوی سے ہو کر اوپر جاتا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے یا مولوی کو گھر پہ پڑھاتا ہے. مولوی اگر اپنے پیسے لے کر قرآن کے اتنے لفظ پڑھائے اور چل پڑا، بس اس کو نہ اس کی اخلاقیات سے کوئی غرض، نہ اس نے وہ اسی طرح جس طرح ٹیوشن ماسٹر نے آ کر میتھ پڑھا کے چلا گیا، انگلش والا آیا انگلش پڑھا کے چلا گیا، کیمسٹری والا آیا اس نے صرف کیمسٹری پڑھائی چلا گیا، باقی نہ اخلاقیات سے نہ اس کا اپنا کوئی تعلق نہ شاگرد کا ہوتا. تو یہ جو تزکیے کا شعبہ بالکل ختم ہو گیا، اس کی وجہ سے دین کی ساری شکل بگڑ کے رہ گئی. دین کی وہ عظمتیں ساری انہوں نے ڈبو دی ان صاحب علم لوگوں. مساجد والوں نے اپنے اپنے فقہ پر، اپنے اپنے اس مکتبہ فکر پر سارا زور لگا دیا. یہاں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ولا تکفروا فاشکرونی ولا تکفروا، میرا بھی شکر ادا کرو اور نہ شکری نہ کرو. ہر چیز میں اللہ کا شکر ادا کرو، اسی طرح ہر چیز میں اللہ سے مانگو بھی. حضور نے فرمایا جس جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اب آگے بات آ گئی، اے ایمان والو، میں ہمیشہ آپ کو عرض کیا کرتا ہوں کہ جہاں یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے نا، خود بخود سمجھ جاؤ کہ آگے آپ کو اللہ تعالیٰ کچھ کرنے کا حکم دے گا، آپ سے کسی چیز کا مطالبہ ہوگا. کیوں؟ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، اور جب اتنی بڑی نعمت اللہ پاک نے کسی کو دے دی ہے، کسی کو نصیب ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس پر رکھا ہے کہ اس کے جواب میں کچھ کرو بھی. صرف وصولی کرنا ہی نہ سیکھو، آگے اس پر پیمنٹ بھی کرو. کیا کرو؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد چاہو. کس سے؟ صبر سے اور صلاۃ سے. آپ کو کوئی مشکل پیش آ گئی، تکلیف پیش آ گئی، پریشانی آ گئی، آپ کو مدد چاہیے نا. کس سے مدد؟ جو استعینوا بالصبر والصلاۃ، جاؤ اللہ کے حضور جاؤ. کس طرح اللہ کے حضور؟ پہلی بات صبر. صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں ہر مشکل میں بندے کا غیر متزلزل ایٹیٹیوڈ یا رویہ، اسی کو آپ ایک مستحکم شخصیت کہتے ہیں، اسی کو آپ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، کہ بندے کی شخصیت متزلزل نہ ہو، لرزاں نہ ہو، شیک نہ ہو جائے بندہ، بلکہ جمع رہے اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی تابعداری پہ، اور اپنی اس محنت پر وہ جمع رہے. کوئی بات نہیں، کہیں نقصان ہو گیا، کہیں پریشانی ہو گئی، کہیں بیماری آ گئی، کوئی اولاد کا مسئلہ آ گیا، کوئی گھریلو مسئلہ آ گیا، بیرونی مسئلہ آ گیا، فرمایا پریشان نہ ہو، جمے رہو. یہ جو جمے رہنا اس کو صبر کہتے ہیں، ڈٹے رہنا اس کو صبر کہتے ہیں. یہ جو شخصیت کا ڈیمالش سا ہو جانا، یہ صبر نہیں. صبر یہ ہے کہ یہ جان لے کہ کوئی بات نہیں، یہ زندگی کی اتار چڑھاؤ میری زندگی کا حصہ ہے. انا مع العسر یسرا، انا مع العسر یسرا. اللہ نے سکھایا ہے مجھے کہ تجھے تکالیف بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، آسانیاں بھی ہوں گی، مشکل بھی ہوں گی. ہر آسانی کے بعد مشکل ہوگی، ہر مشکل کے بعد آسانی ہوگی. یہ میری زندگی کا یہ لائے عمل اللہ نے طے کر دیا ہے، ہوگا. ٹھیک ہے، کوئی بات قبول کرنا. والصلاۃ، نماز. اللہ کے ہمارا سر درد کرے تو پہلے کام ہم چھوڑتے، نماز چھوڑتے.
ذرا سی تھکاوٹ ہو تو ذکر چھوڑ دیا، کوئی یار آج تھکے پڑے ہیں، نماز بھی چھوڑ دی، ذکر بھی چھوڑ دی، سب سے پہلے نماز اور ذکر کو چھوڑ، یہ ہم نے حل نکالے۔ اللہ تعالیٰ نے حل یہ نہیں بتایا، اللہ نے بتایا تکلیف ہوئی، پریشانی ہوئی، دکھ ہوا، درد ہوا، کچھ ہوا، جاؤ فوراً اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور میں جاؤ، اللہ سے جا کر بات کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے، مع الصابرین، معیت، کمپنی۔ اللہ کہتا ہے میں اس کے ساتھ کمپنی ان کو دے رہا ہوں، وہ تکلیف میں ہے نا تو میں اس کے ساتھ کمپنی اس کو دے رہا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے کہ یہودی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین میں وہ اتار چڑھاؤ شروع کر دیا، اس نے اونچی نیچی باتیں کرنی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناجائز وہ حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ چڑھائی کیے جا رہا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی، معیت کے سبب انہوں نے اس کو جواب نہیں دیا، خاموش تھے۔ جو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ خاموش تھے تو وہ اور سر چڑھے جا رہا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ اس ساری سچویشن میں حضور مسکرا رہے۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہر بندے کا ایک ہیلڈ پوائنٹ ہوتا ہے نا، ایک آخری لمٹ جہاں پر بندہ برداشت یہاں تک کر سکتا ہے۔ اس جگہ جب آ گئے کہ جہاں وہ برداشت سے نہ ہوا تو انہوں نے اس کا جواب دیا۔ ابھی انہوں نے جواب دیا ہی تھا ایک ہی کوئی، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کے چہرے پر ناگواری کے اثرات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور دوسری طرف کر دیا۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نزدیک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس کا اس طرف موڑ لینا یہ ان کے لیے بہت بڑی مصیبت تھی۔ ہمیں تو کوئی فرق بھی نہیں نہ پڑتا، ہم تو حضور کے دل کو دکھاتے رہے، جو مرضی کرتے رہے، حضور ہم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں، ہم حضور کے مطالبے کے خلاف چل رہے ہیں، کوئی کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا، حضور کی خوشنودی کے مطابق نہیں کرتے، اور ہمیں پرواہ بھی نہیں۔ یہ آج کا میرا اور آپ کا اسلام، ایسا اسلام صحابہ کرام کے زمانے میں اسلام ایسا نہیں تھا۔ وہ صرف اشاروں کو دیکھتے تھے۔ انہوں نے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر رخ انور اس سے موڑ لینا، آپ نے فوراً پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص میرے ساتھ ناجائز کر رہا، کتنی دیر سے میں اس کو آپ کی وجہ سے برداشت کر رہا، تو باز نہیں آ رہا، اور میں نے ذرا سے جواب دیا ہے اور آپ کو یہ ناگوار گزرا، آپ نے چہرہ انور سے ناگواری سمجھ آ گئی ہے۔ یا رسول اللہ یہ بھی تو دیکھیں میرے ساتھ کیا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جب تم میری معیت کی وجہ سے خاموش تھا اور برداشت کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ایک فرشتہ ادھر مقرر کیا ہوا تھا، وہ اگر آپ کو سخت سست کہہ رہا تھا تو یہ فرشتہ ریپلائی میں اس پر وہ لعنت ملامت اگر تو وہ کر رہا تھا تیرے سے تو وہ اس پر لعنت ملامت یہ فرشتہ کر رہا تھا تیری طرف سے، اللہ نے مقرر کر دیا۔ میں اس پر خوش تھا کہ اللہ تعالیٰ کی معیت کا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی معیت کا فائدہ ہے کہ بندے نے کچھ بھی نہیں کیا اور بندے کی جگہ اللہ نے فرشتے کو مقرر کر دیا اس کا دفاع کر۔ یاد رکھیں مومن کا دفاع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر کر دیتے، طے بات۔ اگر وہ اللہ کی کمپنی، اللہ کی معیت، اللہ کے رسول کی معیت کے سبب وہ خاموشی اختیار کرتا ہے اور وہ اس سے درگزر کرتا ہے تو اس کا دفاع اللہ کی طرف سے ملائکہ کو اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات اللہ نے فرمائی ان اللہ مع الصابرین، یہ صفت صبر والوں کے ساتھ معیت باری تعالیٰ ہے۔ ایک بات یہاں یہ بات بتا دوں، یہ تھوڑی سی علمی سی بات ہے کہ معیت باری تعالیٰ
ولی کو نصیب ہوتی ہے صفاتی حوالے سے. یہ جیسے صبر کی صفت پیدا ہوئی، اللہ کی معیت نصیب. نبی کے ساتھ معیت باری تعالیٰ نبی کی ذات کے ساتھ ہوتی. یاد رکھیں یہ نبی اور ولی میں فرق ہے کہ نبی کو معیت باری تعالیٰ ذاتی نصیب ہوتی ہے اور ولی کو معیت باری تعالیٰ صفاتی نصیب ہوتی ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار. اللہ کی معیت اسے حاصل ہے. تقوی چھوڑ دے گا اللہ کی معیت جاتی ہے. اسی طرح صابرین کے ساتھ اللہ کی معیت حاصل ہے. صفت صبر چھوڑ دے گا اللہ کی معیت ختم ہو جائے. وہی بات حضور نے فرمایا ابوبکر جب تو نے اس کو آپ نے ذمہ لے لیا اللہ نے فرشتے کو ہٹا دیا. مجھے اس لیے ناگوار گزرا، وہ تیری طرف سے جو فرشتہ تھا وہ زیادہ بہتر تھا، مجھے تو وہ پسند تھا. کیونکہ فرشتے کی بات تو پھر مستجاب الدعوات ہے نا جی. فرشتے نے تو اگر اس پہ لعنت ملامت کو کار دی تو وہ تو لازمی اس پر پڑے گی نا. اس کی لعنت ملامت تو شاید وہ تو ایسا ہی ہے نا، اللہ اس سے محفوظ کر رہا ہے فرشتے کی وجہ سے. لیکن فرشتے نے جو اس پہ لعنت ملامت کیا اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا، تو اللہ کے یہاں قبول ہے ہر وقت. کیونکہ فرشتے تو معصوم عن الخطا ہے، تو معصوم عن الخطا کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، ڈائریکٹ قبول ہوتی ہے. تو اللہ پاک جل جلالہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین. تو معیت ذاتی معیت صفات کی وجہ سے ہوتی ہے جناب. مومن کے اندر اگر مومنانہ صفات نہ ہوں تو اللہ کی معیت اسے بھی کوئی نہیں نصیب ہوتی. نام اس کا اسلام میں لکھا ہوتا ہے مسلمان ہے، سرٹیفکیٹ اس کے پاس ہوتا ہے بھی مسلمان، لیکن اللہ کی معیت نہیں نصیب. معیت کا تعلق صفات سے. تو صفات مومنانہ ہوں گی. جیسے میں نے بتایا تھا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء وارث ہیں انبیاء کے. لیکن علماء کی ڈیفینیشن قرآن میں کیا ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک خشوع اور خضوع والے وہ لوگ ہیں بندوں میں سے جو علماء. تو جو بندہ خشوع اور خضوع سے خالی ہے وہ عالم نہیں ہے، وہ کتابیں پڑھا ہوا ہے، کتابیں پڑھاتا ہے. تو ان کی مثال تو قرآن میں اللہ نے اور بھی جگہ دی. مثل الذین حملوا التوراۃ کمثل الحمار یحمل اسفارا. وہ جن کو تورات کا حکم سارا علم دیا تھا ان کی مثال ایسے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاتی ہوئی. تو اگر دینی علوم حاصل ہوں اور تزکیہ نہ ہو، وہ خشوع نہ ہو، تو من عبادہ العلماء وہ ان بندوں میں نہیں شمار ہوتا. ان کو وہ علماء لوگوں کے نزدیک ہے، اللہ کے نزدیک ہے. اللہ تعالیٰ وہ صفات طیبہ بھی اللہ نصیب فرمائے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. آگے فرمایا کہ اس بندے کے لیے مت کہو کہ وہ قتل ہو گیا، وہ مردہ ہے. کون؟ وَلَا تَقُولُوا، اس کو مت کہو لِمَن يُقْتَلُ، جو قتل ہو گیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے. بھائی اللہ کے راستے میں قتل جو ہو گیا بندہ تو دنیا میں نہ رہا نا. تو اللہ فرما رہا ہے اس کو اموات نہ کہو، اسے مردہ نہ کہو. بندہ اللہ کے راستے میں قتل ہو گیا، اللہ کہہ رہا ہے اسے مردہ نہ کہو. اچھا جی کیا کہیں؟ بل احیاء، بلکہ زندہ ہے. ولکن لا تشعرون، اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے تمہیں. بس اتنا سمجھ لو کہ تمہیں وہ نظر نہیں آتا ایسا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ مر گیا بس ختم. اور مردہ تو کہنا ہی نہیں نا تم نے اجازت. اب قرآن ہے، قرآن فرض ہے. اب جب اللہ نے کیا دیا بھائی ایک بندہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گیا اس کو مت مردہ، اموات مت، میت مت کہو، مردہ مت کہو. والا احیاء، کیا ہے؟ زندہ ہے. ولکن لا تشعرون، اس کی زندگی کا شعور تم. آگے اللہ پاک جل جلالہ یہ اس میں بہت ساری یہ باتیں ہیں، اس کی تفاصیل بہت ساری ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کے اپنے بندوں کی مثالیں بڑی زندہ موجود ہیں. 1932 میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ کے اجساد دریا دجلہ کے کنارے سے
نکال کر دوسری جگہ دفن کیے گئے تھے، وہاں پانی آ گیا تھا. انہوں نے خواب میں یہ بات سلطان شاہ فیصل کو، شاہ فیصل ثانی عراق کا بادشاہ تھا، اس کو یہ کہا تھا، خواب میں بتایا تھا کہ ہماری قبروں میں ایک کی قبر میں پانی اور ایک کیا. پھر وہ فرانس کی کمپنی نے 40 میٹر لمبے 4 بانس لگا کے پردے لگائے، اس پہ پردہ سکرین اور خاموش فلموں کا زمانہ تھا، اس کی فلم بنی مکمل پورے وجود کے ساتھ زندوں دونوں کی میتیں جو ہے نکالی گئی اور دوسری جگہ دفنایا. حذیفہ یمانی رضی اللہ عنہ اور جابر رضی اللہ عنہ دونوں حضور کے سواب آئے. تو یہ ہیں وہ جو اللہ کے راستے شہید ہوتی، ان کے وجود کو بھی زمین نہیں کھاتی. حالانکہ انبیاء کے وجود کی گارنٹی ہے، دوسرے کسی کی گارنٹی نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو بل احیاء، جس کو اللہ نے کہا کہ یہ زندہ ہے تو پھر وہ زندہ ہوتے ہیں. یہ تو وہ چیز ہے جس کو کفر نے بھی دیکھا، ہر بندے نے دیکھا. ایک بہت جید آئی اسپیشلسٹ تھا، کنسلٹنٹ تھا جرمنی کا، وہ وہاں آیا تھا یہی دیکھنے کہ مسلمانوں کے 1400 سال بعد قبر سے نکالتے ہیں. کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پانی آ رہا ہے، کہتے ہیں ماسٹر آ گیا ہے، کہتے ہیں پانی آ گیا. قبریں چونکہ دریا کے قریب، تو بھائی ہمیں لوگوں نے کہا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے 1400 سال بعد میتیں کیسے ٹھیک ہو سکتی. تو اس نے جب حذیفہ یمانی رضی اللہ عنہ کی جسد اطہر کو دیکھا تو حضور حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور ان کی آنکھوں میں اتنی چمک تھی کہ وہ آئی اسپیشلسٹ وہ کہتا ہے وہ بندہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ نہیں سکتا. اس نے وہیں کھڑے ہو کر ایمان لے آیا. بے شمار لوگ اس علاقے کے جو عیسائی تھے، جو یہودی تھے، وہ ایمان لائے ان دو چیزوں، ان دونوں کی میتوں کو دیکھ کر. تو یہ وہ چیز ہے جو اللہ پاک نے قرآن میں فرمائی ہے کہ ان کو مردہ نہ کوئی زندہ ہے. والا نابلون، آگے بات ہے جی، والا نابلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والا نابلونکم بشیء، یہ جو ہمارا فلسفی لوگ کہتے ہیں یار وہ زیادہ ذکر نہ کرو یار، وہ پھر آزمائشیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نہ بھی ذکر کرو گے تو آزمائشیں اللہ نے لکھا ہوا ہے قرآن، والا نابلونکم، ضرور تم آزمائے جاؤ. یہ صرف ذکر کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، ہر بندے پر آزمائش. اب یہ اس کی مہربانی ہے، کسی پر آتی ہے زیادہ سخت آتی ہے، کسی پر کم سخت آتی ہے، آئے گی. کس چیز میں؟ والا نابلونکم بشیء من الخوف، خوف ڈال کے، جوع بھوک، نقص من الاموال، مالوں میں نقص ڈال، والانفس، وجود میں جان میں نقص ڈال، بیماری، تکالیف، پریشانی، والثمرات، پھلوں میں، بزنس میں. وبشر الصابرین، اب پھر یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر اس پر کوئی پریشانی آتی ہے تو کیا پریشانی میں بھی اس کی پرسنالٹی اسی اتنی اسٹرانگ رہتی ہے جتنی پہلے تھی؟ اس پریشانی کی حال میں بھی وہ مضبوط رہتا ہے اپنی جگہ پر، وہ اعمال صالحہ پر مضبوط رہتا ہے. اگر وہ اس ایسا رہتا ہے بشر الصابرین پر بشارت دے، پر کوئی صبر کرتا ہے، جمع رہتا ہے، ڈٹا رہتا ہے دین پر. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ لوگ جن پر مصیبت آتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ کی طرف سے آیا ہر چیز، اللہ ہی اس کو دور بھی کرے گا. مجھے اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، مجھے اللہ ہی نے آزمائش میں چھوڑا ہے اور میں آزمائش سے اللہ ہی کی مدد سے نکلوں گا. انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم نے لوٹنا بھی واپس اسی کی طرف. پھر ان کے ساتھ کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر اللہ کی بلیسنگ، رحمتیں بھی ہیں، اور خاص رحمتیں بھی. اس کو خاص رحمت اس لیے ترجمہ کیا کہ رحمت کی وہ سپرلیٹو ڈگری ہے. اولئک هم المہتدون، اور یہی ہیں وہ جو ہدایت یافتہ. قرآن سارے کا مغز ہے نا، سورہ فاتحہ کا مغز ہے اہدنا الصراط المستقیم. یہ دعا کہ اے اللہ ہدایت دے ہم کو
صراط مستقیم۔ تو یہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ کیفیات اگر بندے کی پیدا ہو جائیں کہ وہ آزمائشوں میں سے گزر کر جمع رہے، ڈٹا رہے، اللہ کی اطاعت میں لگا رہے، اولئک هم المہتدون، یہ صابر ہے، اور صابر کو بشارت دو کہ اولئک هم المہتدون، ہدایت پر بھی تم ہی ہو۔ تو آزمائشیں شرط ہے، یاد رکھ لو، آزمائشیں شرط ہے اللہ کی، بغیر آزمائش کے کسی کو قیامت کے روز آگے نہیں جانا دیا جائے گا۔ فرمایا نا، وہ یہ سوال پوچھے بغیر کسی کو نہیں جانے، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، علم کتنا سیکھا، کتنا سکھایا، اس طرح کے جتنے یہ سوالات ہیں ہر ایک سے ہو پوچھ کے جائے، جواب دہی تو آپ کو بھی کرنی پڑے گی۔ صرف پیسے کمانا، روٹیاں تار لقمہ کمانا یہی نہیں ہے، زندگی کے اور سارے امور ہیں، ان سارے امور میں اللہ کی اتباع کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کے رسول کی پیروی کرنا، احکامات کی، یہ سارا ہدایت ہے۔ اور ہدایت پانے کے لیے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اللہ تعالیٰ فرمایا پارشل مسلمان جو ہوتا ہے نا، یہ ہم نے اپنے آپ ذہن میں تیار کر لیا اپنے آپ، اللہ پاک کے یہاں ایسا نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو کمپلیٹلی اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اب اسلام لانے کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ یہ جو مطلب تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کی بعض باتوں پر تو ایمان لاتے ہو، بعض کو چھوڑ دیتے ہو، کفر کرتے ہو، ناشکری کرتے ہو، چھوڑ دیتے ہو۔ تو دین پارشلی جو اختیار کرنے کا فارمولہ آج ہر مسلمان نے اپنایا ہوا ہے، میجارٹی نے، اللہ ماشاء اللہ، یہ وہ اصل بیماری ہے مسلمانوں کے زوال کی۔ پھر اور بھی بڑے فلسفے، عورتیں سمجھتی ہیں یہ ہمارا کام تھوڑا وہ مسلمانی پر اتنی محنت کرے، یہ مردوں کا کام ہے، یہ سیکھیں سکھائیں، ہم تو گھر میں رہتے ہیں، بچے ہیں، فلاں ہے، ٹمکان ہے، ہماری ساس نہیں راضی، ہمارا سسر نہیں راضی، ہمارا یہ نہیں، ہمارا وہ نہیں، ہمارے ماحول میں یہ ہمیں فیسلٹی نہیں مل رہی، وہ نہیں مل رہی، وہ اپنے کو کہتا ہے میں اپنی فیسلٹی پر دیکھوں یا میں ذکر کرتی پھر یا اللہ اللہ کا۔ بات یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کی اطاعت نصیب ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کی توفیق نصیب ہوتی ہے، اور اسلام پہ قائم رہنا، وہ مرد ہو یا عورت ہو، ایکولی سب کے لیے ضروری ہے۔ دین کے احکامات پر عمل کرنا، وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، وہ امیر ہے، وہ غریب ہے، وہ پڑھا لکھا ہے، وہ ان پڑھ ہے، وہ دیہاتی ہے یا شہری ہے، ایک ہی جیسا سب کے لیے ایک ہی جیسا حکم ہے، ہرگز اس میں فرار نہیں ہے۔ یہ ہم جس طرح ہم نے اسلام کو دیکھا ہے اب ارد گرد میں، تو ہم اس پر یہ جو مطمئن ہو جاتے ہیں اپنے اسلام پر، یہ ہماری اپنی غلط فہمی ہے، اس کو نکال دے، اللہ کے قرآن کو پڑھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہے وہ خود سیکھے، خود سمجھے۔ جو بندہ اس پر خود محنت کرے گا، سیکھے گا، سکھائے گا، انشاءاللہ اس کو اس کی بات سمجھ بھی آئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو، یہ میں نے بہت مختصر سی باتیں کی ہیں، اس لیے کہ اس کے باوجود اتنا وقت گزر گیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو دین کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ہو گئے جب آپ اللہ کا ذکر، یہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، یہ یہاں سے شروع ہوا تھا، یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ آپ کو بھی یاد رکھے، اللہ کا ذکر آپ کریں گے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی آپ کو توفیق ملے گی۔ اور ما یفعل اللہ بعذابکم وان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرو گے اللہ کا اور ایمان لاؤ گے اللہ پر، تو مکان اللہ شاکر علیم، اللہ کو شکر گزار کو جاننے والا۔
اللہ شکر گزاروں کے اس شکر گزاری کے عمل کو اس کیفیت کو جاننے والا ہے اور ان کو انعام دینے والا ہے، اس پر رحمتیں کرنے والا ہے۔ صلی ہر جگہ ذکر کرو آپ، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ آگے فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکۃ، میں وہ اللہ ہوں، تم اللہ کا ذکر کرو تو میں وہ اللہ ہوں، یصلی علیکم وملائکۃ، میں بھی اور میرے فرشتے بھی تم پر سلامتیاں اور بلیسنگز بھیجتے ہیں، رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں بھی اس کام پہ لگا ہوتا ہوں کہ تم پر بھی رحمتیں بھیجوں، اور میں اپنے فرشتوں کو بھی کہتا ہوں ان پر رحمتیں بھیجو، یہ میرا ذکر کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ، کثرت سے اللہ کو یاد کرو اور صبح شام اللہ کو یاد، اس کی پاکی بیان کرو، اس کے نتیجے میں تمہارے ساتھ یہ کروں۔ یہاں بھی یہی بات ہو، اگر تم یہ کرو گے تو تمہیں یہ ہو جائے گا کہ تمہیں صبر کی توفیق مل جائے گی۔ یہ جو کیفیات ہے نا، شکر اللہ کا کرنا، صبر کا پیدا ہو جانا، یہ سارا واذکرونی اذکرکم کا نتیجہ ہے۔ پریکٹیکلی آپ یہ کریں گے، اس کے ساتھ یہ ہوگا، یہ جب ہوگا تو اللہ کی رحمتیں آپ پر نازل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مصیبت سے، ہر مشکل سے کامیابی خود دیتا چلا جائے گا، اور آپ کامیابیوں کو جب پائیں گے تو اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہاں بھی یہ آخر میں یہی گارنٹی فرمائی کہ اولئک علیہ، یہی لوگ ہیں، ان صفات کے حامل لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں، صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی عنایتیں اس پر، اولئک هم المہتدون، ہدایت یافتہ بھی۔ اگر ہمیں ہدایت پانا ہے، اگر ہمیں اللہ کی بلیسنگز کو پانا ہے، اللہ کی رحمت کو پانا ہے، تو پھر بعد وہاں فاذکرونی اذکرکم سے شروع ہوگی، مالینا البلاغ۔ جی